بس پانی پڑے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آئندہ مجلس یہ جس طرح کے مولانا نے فرمایا کہ کتب خانوں کے حوالے سے اور مخطوطات کے حوالے سے ہے، اور اس میں ایک سیشن حدیث کے حوالے سے بھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ چونکہ ایک مجلس مسلسلات کی گزری ہے تو حدیث کے حوالے سے ایک موضوع مکمل کر کے پھر مخطوطات اور مکتبات کی طرف آتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہاں آخر میں وہ آنا ہے. ہاں پھر ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہ کیونکہ وہ اہم ہے، وہ ان کا موضوع ہے الاجازت والاستدعاء. اجازت کیا ہوتی ہے، استدعاء کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں کافی موضوع اور سبجیکٹ ہو سکتے ہیں، ایک ایک پر کافی بات ہو سکتی ہے. مثلا کتابت کی تاریخ، لکھنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو بھی فی الحال چھوڑتے ہیں. دوسری بحث یہ ہے کہ کتاب کی تاریخ کیا ہے، کتاب یہ کب سے شروع ہوئی ہے. یہ بھی لمبی بحث ہے، اس پر بھی مستقل بولا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بھی فی الحال ہم چھوڑتے ہیں. طباعت کی تاریخ کب سے شروع ہوئی ہے، پہلے تو ہاتھ سے لکھتے تھے، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، اس کو بھی ہم فی الحال چھوڑتے ہیں. فی الحال ہم لیتے ہیں مکتبات کو. مکتبہ کیا ہے اور کہاں سے شروع ہوا، اور کچھ مکتبات کی باتیں، اور مکتبات بنتے ہیں کتابوں سے، کچھ کتابوں کے بارے میں. اکثر حضرات لکھتے ہیں کہ پہلا مکتبہ اسکندریہ کا ہے، جو سکندر یونانی نے کے نام سے قائم کیا گیا تھا، جس پر کہ جلانے کا الزام حضرت عمر بن عاص کے سر پر تھونپا جاتا ہے، اور نسبت حضرت عمر کے طرف بھی کی جاتی ہے. وَهُوَ عَنْهُ بَرِيءٌ، جس کی شاہدی خود ایک کتابچہ ایران سے چھپا تھا. حالانکہ وہ شیعہ مجتہد ہے، انہوں نے بھی اس الزام کا انکار کیا ہے. حالانکہ وہ جلدی کہہ سکتے تھے کہ ہاں عمر کے کام یہی تھے. اس کے علاوہ اور بھی کتب خانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے بھی ہیں، اور مسلمانوں میں کتب خانے کا ذوق جو ہمیں آثار ملتے ہیں اور تاریخ بتاتی ہے کہ باقاعدہ اس کا اوج ہارون رشید اور مامون رشید کے دور سے ہوا، جنہوں نے بغداد میں دارالحکمہ بنایا. یونانی علوم و فنون کا انہوں نے ترجمہ کرایا عربی میں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ مترجم کون ہو، مسلمان ہو یا عیسائی ہو. عیسائی مترجمین بھی ہوتے تھے، اور یہاں ہندوستان کے لوگ بھی وہاں جاتے تھے، ان کے نام بھی کتابوں میں ہیں. ہمارے کراچی یونیورسٹی میں ایک عرب محقق تھے، عبداللہ مبشر طرازی، وہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھے بھی ہیں، اور وہ وقت بھی آیا کہ وہ وہاں استاد بھی بنے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 2 جلدوں میں،
موسوعۃ الحضارۃ الاسلامیہ و تاریخ الاسلامی فی سندھ والبنجاب، پھر بریکٹ میں لکھا ہے الپاکستان حالیاً، اس میں موسوعۃ التاریخ الاسلامی والحضارۃ الاسلامیہ فی سندھ والبنجاب الپاکستان حالیاً، یہ آپ کو نیٹ میں بھی مل جائے گی۔ ویسے میں اتنی پیاری کتاب ہے کہ میں نے اس دفعے 10 سیٹ لیے تھے، لیکن کوئی نااہل شاگرد تھا، وہ آ رہا تھا اس کے حوالے کی، وہ اچانک ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی جدہ کی، تو باقی تو بیگ تو ہر کا اپنا یاد ہوگا نا، وہ میری کتابیں کہاں یاد رہتی ہیں، وہ سارا کارٹون ہی ایئرپورٹ پر چھوڑ دیا۔ بہرحال یہاں کافی ہندوستانی فیلسوف بھی وہاں بلائے جاتے تھے۔ عیسائی ایک مترجم مشہور تھا، حنین بن اسحاق، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں ارسطو، افلاطون ان کی عربی میں منتقل کی۔ وہ تھا عرب لیکن عیسائی، حنین بن اسحاق۔ انہوں نے جو ارسطاطالیس کی کتاب ہے اخلاقیات میں، اخلاق کیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 300 سال پہلے کی لکھی ہوئے، یونانی زبان میں انہوں نے لکھی تھی، اس کا نام تھا نیکو ماخیا، نیقو قاف قلم بڑا قلم، نیقو ماخیا۔ یہ اس کا انہوں نے حنین بن اسحاق نے عربی میں ترجمہ کیا تھا کتاب الاخلاق کے نام سے، وہ میری لائبریری میں موجود ہے، اور اس کا اردو ترجمہ حیدرآباد دکن کے کسی ادارے نے چھاپا تھا، نیکو ماخیا کے ہی نام سے۔ تو یہاں بڑے کتب خانے ہوتے تھے، پبلک لائبریریاں بھی تھی، ذاتی کتب خانے میں بھی ہوتے تھے۔ پبلک لائبریری پہلے رواج یہ ہوتا تھا، پبلک نہیں ہوتی تھی، خاص شاہانہ شاہی کتب خانے ہوتے تھے، ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ پبلک ہو گئی۔ حکم بن عبد الرحمن جو اندلس کا حاکم تھا بنی امیہ سے، ان کا کتب خانے نے جو شہرت پکڑی، سارے انگشت بدندہ ہیں۔ ان کے کتب خانے کے بارے میں ابھی تازہ 1 سال 2 سال پہلے کتاب چھپی ہے، خزانۃ العلوم، وہ میں نے خریدی تھی ابھی، اس دفعے نہیں، گزشتہ دفعے شارجہ کے انٹرنیشنل بک فیئر سے۔ انہوں نے بڑا ضخیم کتب خانہ جمع کیا تھا، کتابوں کا بڑا شائق تھا، حالانکہ وہ خلیفہ بھی تھا، بادشاہ بھی تھا۔ کتابیں تو یہاں بھی جمع ہیں، لیکن آپ کے اگر ذاتی کتب خانہ بھی ہو، میرا بھی ذاتی کتب خانہ ہے، لیکن کسی پر لکھا نہیں ہوگا کہ یہ میں نے کتاب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یا کیا کیا نوٹ اس میں ہے، وہ ان کے کتب خانے میں کوئی بھی کتاب ایسا نہیں تھا جس پر اس کی تعلیقات یا کچھ حواشی نہ ہو، پڑھتا بھی تھا، یہ ان کا ذوق تھا۔ تو کتب خانے اب بھی ہیں، وہاں مدینہ المنورہ میں مکتبہ محمودیہ، مکتبۃ بشیر آغا، مکتبۃ ساقز علی اور مکتبہ عارف حکمت، اس طرح کے 23 کتب خانے تھے مختلف جگہوں میں۔ پھر یہ سارے ایک عمارت میں جمع کیے گئے مکتبۃ الملک عبدالعزیز کے نام سے۔ ہمارے استاد علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب بتایا کرتے تھے کہ میں جاتا تھا، گدوں پر بیٹھتے تھے، الماریں پڑی ہوتی تھیں، جو بھی کتاب ہم مانگتے تھے مخطوط، وہ ہمیں
لے کرتے تھے، ہم مطالعہ کرتے تھے، ایک ایک گھنٹے کے بعد چائے کے ساتھ تواضع ہوتی تھی۔ اور یہ کتب خانہ، ان سے استفادہ میں نے بھی کیا۔ یہ وہ دور تھا ابتدائی جب ہم ان سے کہتے تھے کہ یہ مخطوط لے آؤ تو وہ لے آ کر روبرو رکھتے تھے۔ مجھے وہ منظر ابھی بھی آنکھوں سے نہیں نکلتا کہ ہم ان کو بولتے تھے کہ دفینۃ المطالب لے آؤ، جو فقہی بیاض ہے محمد مراد سیوستانی سندھی کا، جو شاگرد ہے مخدوم ہاشم ٹھٹوی کا، جس کا دوسرا نام اناجیل المفتین ہے۔ بڑی ضخیم 4 جلدوں میں، اتنی بڑی ہیں، بخاری سے بھی موٹی اور اس سے بھی طویل لمبی۔ تو وہ دوسری کتابیں تو ہاتھ میں اٹھا کر لاتا تھا، اور ہم جب اس کا آرڈر دیتے تھے تو پھر اس کا انتظار کرتے تھے کہ کیسے وہ آتا ہے، وہ سر پر رکھ کر لاتا تھا۔ لیکن وہ دور اب بھی ختم ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے فہرست دیں گے یا کمپیوٹر دیں گے کہ اس پر دیکھو اور چوائس کرو، جو پسند کرو کتاب۔ وہ مخطوطہ خود نہیں دیں گے۔ آپ اگر سی ڈی چاہتے ہیں تو پیسے پہلے جمع کراؤ، 2 ریال فی پیج، کل آنا پھر لے جانا۔ بہرحال یہ کتب خانے اس طرح ہیں، اور اس میں بعض مکتبات ایسے ہیں کہ مفت بھی دیتے ہیں۔ یہاں جو مکتبۃ الحرم المکی الشریف ہے مکۃ المکرمہ میں، پہلے جب شارع منصور پر ہوتا تھا تو میں وہاں بھی گیا تھا، حرمین سے پیدل ہی چلا گیا تھا، اور جب وہاں پہنچا تو ان کو آرڈر دیا کتاب کا، جو محمد حیات سندھی کی کتاب تھی، ضخیم کتاب تھی، اب نام ذہن میں نہیں آتا، یا تو ترغیب و ترہیب کا شرح تھا، نہیں، مختصر زواجر۔ اب انہوں نے بولا کہ فلان دن آ جاؤ، یعنی مثلا ہفتے کے دن، مجھے بدھ کے دن چلا جانا تھا مدینۃ المنورہ۔ میں ایک قاری صاحب کی ذمہ داری لگائی، وہ سندھی تھا، وہاں پڑھاتا تھا کسی مسجد میں، گھوٹکی کی طرف کا۔ اب مولویوں کو ہی کتابوں کے ساتھ دلچسپی نہیں تو قاری کیا دلچسپی رکھے گا یار۔ میں جب 8 دن وہاں رہ کر واپس آیا، ان سے پوچھا کہ کتاب تھی، تو میں نے تو لی ہی نہیں۔ پھر مجھے خطرہ کہ وہ جو ہم جائیں گے تو ڈانٹ کیا پڑے گی، تو ہم آرڈر بھی دیتے ہو پھر اٹھاتے بھی نہیں ہو۔ بہرحال میں ڈرتے ڈرتے کیا گیا وہاں۔ جیسے ہی دور سے اس ملازم نے دیکھا، یا شیخ سندھی این کنت، کتاب کا مستعد، یہ جاہز، کتابوں کا جاہز، یاد تھا میرا چہرہ اس کو، جلدی لے آیا۔ اتنے بڑے کاغذوں میں احتیاطی طور پر فوٹو کراتے تھے تاکہ ایک حرف بھی ادھر ادھر نہ آ جائے، وہ میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ پوچھا کہ قیمت کتنی ہے اس کا، یعنی حساب، انہوں نے کہا کہ لا آزا لک ہدیہ۔ تو پھر یہ منتقل ہوا 10 منزلہ عمارت میں۔ اب ایک نئی عمارت بنائی ہے 13 منزلہ، وہ آپ جائیں، ان کی فہرست پہلے چھپی تھی 1 جلد میں، وہ بھی میرے پاس ہے، بعد میں 4 جلدوں میں چھپی۔ میں کیا ان کے مدیر سے ملا، انہوں نے بولا کہ وہ ختم ہو گئی ہے۔ پھر میرے پاس میری جو فہرستیں بنی ہوئی تھیں خزینۃ المخطوطات، 2 جلدیں ان کو پیش کی اور کہا کہ یار یہ میری فہرستیں ہیں، آپ لے لو، اور مجھے یہ 4 جلدوں والی کہیں نہ کہیں سے دستیاب کر کے دو۔ وہ بھی باذوق تھا، اپنی کرسی سے اٹھا، ادھر ادھر ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے 4 جلدوں مجھے انہوں نے دے دیے۔ ابھی وہ اس کی فہرست 12 جلدوں میں آئی ہے، وہ شیخ سدیس نے عبدالباقی کو تحفتاً دی 12 جلدیں۔ تو ان کا یہ ہے کہ آپ فہرست دیکھیں، ان میں سے جس کتاب بھی آپ آرڈر دیں گے تو آپ کو ڈیٹ دیں گے، یا کل یا شام، اور آپ جائیں گے، آپ کو سی ڈی دیں گے، آپ سے کچھ پیسے نہیں لیں گے۔ تو اغتنموا الفرصہ، سمجھا، اگر ذوق ہے تو۔
وہاں ہمارے ایک دوست ہیں، دوست ہی کہیے، شیخ عبدالعزیز عصفور، وہ ہیں احسا کے شہر، احسا مدینے ریاض کے قریب ہے۔ انہوں نے اچانک مجھے فون کیا ایک بار، کہیں سے نمبر لے کر، کہنا ارید زیارت پاکستان ولیکن اخاف، پاکستان کی زیارت کا بڑا شوق ہے لیکن ڈرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس بات کا ڈر؟ انہوں نے کہا ہندوستان میں بھی گیا ہوں 9 مرتبہ لیکن پاکستان سے ڈرتا ہوں۔ میں نے بولا کہ معافی مشکل ہے، ہونا کل خیر۔ تو پھر انہوں نے دل باندھا اور آ گیا، کراچی آیا، ہم ان کو ریسیو کیا ایئرپورٹ سے۔ پھر بھی ڈرتا اتنا تھا کہ ہمارے پاس نہیں رہا، ہوٹل بک کرائی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ڈر اس کا نکالا، اپنے ادارے میں بھی لے آئے، سندھ کے جو مشہور مخطوطات کے ذخیرے تھے ان کو دکھائے۔ یہاں حیدرآباد میں سندھالا جی کے مخطوط کا ذخیرہ، سندھ یونیورسٹی کے مخطوطات کا ذخیرہ، سندھی ادبی بورڈ کے مخطوطات کا ذخیرہ، سندھی میوزیم کے مخطوطات کا ذخیرہ، یہ سب دکھائے۔ پیر جھنڈو بھی دکھایا، 2 شاگردوں کو لگایا، عبدالقادر اور عبدالباقی۔ پھر ہمارے گھر بھی آیا، میں نے اپنا کمرہ پردہ کرا کے سارا اس کے حوالے کر دیا، 3 بجے رات تک دیکھا وہ۔ تو میں اس وقت کام کر رہا تھا نہج التعلم جعفر بوبکانی پر، تو اس کا ایک ہی نسخہ میرے پاس تھا جو کابل سے میں نے حاصل کیا تھا۔ وہ بھی دلچسپ قصہ ہے کہ کیسے ملا۔ 1997 کی بات ہے، میں کابل گیا، طالبان کا دور تھا۔ کابل کی فٹ پاتھ پر ایک کتاب ملی، گزیدئی مکتوبات فقیر اللہ، شاہ فقیر اللہ علوی جلال آبادی ثم شکارپوری۔ ان کی مکتوبات سن 1300 ہجری میں لاہور سے چھپی تھی، وہ میرے پاس ہے۔ اس کے مکتوبات ہیں، مکتوبات کا اختصار حبیب اللہ عبدالحی حبیبی مشہور محقق تھا افغانستان کا، انہوں نے اختصار کیا تھا۔ وہ مختصر کتابچہ فٹ پاتھ سے مل گیا۔ فٹ پاتھ پر کتابیں رکھتے ہیں کچھ، جس طرح اتوار بازار میں۔ اس پر مشہور ایک مقولہ بھی بنایا گیا ہے کہ وہ قوم کیسے سدھرے جو جوتوں کو تو شوکیس میں سجا کر رکھتی ہے اور کتابوں کو فٹ پاتھ پر۔ بہرحال وہ اور دوسری کتابیں میں نے لی، وہ اس میں دیکھا کہ فقیر اللہ علوی کا کتب خانہ شکارپور میں عظیم الشان تھا، اور ان کے کتب خانے کی مہر لگی ہوئی 2 مخطوطات یہاں کابل کے نیشنل آرکائیوز میں موجود ہیں۔ میں نے کابل یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے خط لیا۔ ان کے خط کا طریقہ اس طرح ہوتا تھا، یہ 2 کالم یہاں سے خط لکھتے تھے، وہاں جب پہنچتا تو وہ اس کالم میں اس کا جواب لکھتے تھے۔ وہ ابھی تک خط بھی میرے پاس ہے۔ وہ لے گیا، وہاں نیشنل آرکائیوز میں ملازم باہر بیٹھے تھے، دروازہ بند تھا۔ انہوں نے کہا کہ جنگی حالات کی وجہ سے آرکائیوز بند ہے، ہم تو نہیں دے سکتے۔ بات بھی بجا تھی ان کی۔ پھر میں چلا آیا۔ پھر جب ہم نے جامعہ عمر شروع کیا کراچی میں، تو وہاں ایک کابل کا لڑکا پڑھنے آیا، اس کو میں نے یہ ٹاسک دیا کہ یار یہ کتاب چاہیے۔ انہوں نے کمال کر دیا، اس وقت کھل چکا تھا وہ، یہ امریکہ والوں کی حکومت تھی۔ انہوں نے اس کا عکس کرا کے مجھے بھیجا اور میں نے کام اس پر شروع کیا۔ لیکن ایک نسخہ تھا، دوسرا نسخہ ٹونک میں تھا، اور ٹونک سے کس طرح ہندوستانی۔ میں نے شیخ عبدالعزیز کو بولا، انہوں نے وہاں فون کیا، اس کا ثلث اول بھی آ گیا انہیں 2-3 دنوں میں۔ وہ ان کو مہربانی، میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اب یہ کتاب انشاءاللہ لنڈن سے شائع ہو رہی ہے، نہج التعلم جو جعفر بوبکان والی ہے، لیکن اصل نسخہ وہ تھا کابل والا۔ ایک نسخہ فرانس سے بھی ملا، پیرس سے۔ اچھا، اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، بات سے بات کھلتی ہے، اس پر آپ پریشانی میں نہ ہوں، کیونکہ یہ فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر عبدالعزیز عصفور نے مجھے کہا کہ مجھے مکتبۃ الحرم المکی کی کافی کتابیں چاہیے، میں نے کہ لسٹ دے دو۔ میں نے کہا کہ میں کیسے لوں، وہاں تو آپ خود سعودی الجنسیہ ہیں،
میں تو یہاں پاکستانی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا فلان بندہ دوست ہے، وہ وکیل المکتبہ ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ ہاں یار ایک بندہ ہے۔ ویسے ہمارے لیے قانون ہے کہ سال میں 3 کتابیں لے سکتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ سال میں یہاں کچھ مدت تھی، میں نے ان سے لسٹ لی۔ جب عمرے پر گیا تو اس بندے کو بولا، وہ اس وقت اپنی جگہ پر نہیں تھا، انہوں نے بولا کہ آپ چلے جائیں وہاں۔ میں وہاں مکتبۃ الحرم المکی چلا گیا، 10ویں منزل پر پہنچا، وہاں ان کے حوالے کیا، بات بتائی کہ یہ لسٹ ہے، یہ دے دیں، اور فلان نے ابو صفوان نے بولا ہے کہ دے دیں۔ اب انہوں نے ٹال مٹول شروع کر دی، یہ ہے وہ ہے، پھر کل آنا۔ میں نے وہ سن بھی رہا تھا اور ابو صفوان کا نمبر بھی ملا رہا تھا، نمبر ملا کر ان کو بات کروا دی۔ تو 10 منٹ میں 19 کتابیں 10 منٹ میں دے دیں سی ڈی میں۔ لیکن وہ ایسا بیٹھا تھا جو 1000 کلومیٹر دور۔ اب انہوں نے ایک بندے کو مقرر کیا مکے میں یا مدینے میں کہ یہ میرے نام ان سے وصول کرو، میں نے اس کو دے دی۔ پھر دوسرے سفر میں اور 18-20 کتابیں۔ تو یہ اغتنموا الفرصہ، اگر شوق ہے تو وہاں سے جو کتابیں ہیں حاصل کرنی ہے تو حاصل کر لو۔ اور ہر ایک کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ مصر کے ایک مکتبے سے میں نے کتاب مانگی، انہوں نے 26,000 لیا، میں نے بھیجے یہاں سے۔ بہرحال بات چل رہی تھی کتب خانوں کی۔